بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم جاؤ، ہم ذرا کچھ اہم باتیں کر رہے ہیں، میں نے غزالہ کو دیکھ کر کہا۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جو میری موجودگی میں نہیں ہو سکتی؟ غزالہ نے خشک لہجے میں پوچھا۔ آپ دونوں بہت دیر سے اس کمرے میں بند ہیں، کیا ابھی تک باتوں کا ذخیرہ ختم نہیں ہوا؟ نادرہ سہم کر اپنی کرسی میں سمٹ گئی۔ میں نے لجاجت سے کہا، نادرہ ایک شریف عورت ہے، تمہیں ہماری باتوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نادرہ کی کسی متبادل رہائش گاہ کا بندوبست پر دماغ سوزی کر رہے ہیں تاکہ اسے بے آرامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تم مسز جارج کے پاس بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ مسز جارج اس کمرے میں کیوں آئی تھی؟ غزالہ نے اس وقت ایسی اداکاری شروع کر دی جیسے اس کی ذہنی رو واقعی بہکی ہو۔ ویسے تو وہ ہر ایک سے اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی ہے۔ میں نے نادرہ کو بتایا تھا کہ اس وقت ہمارے فلیٹ میں اس کے علاوہ ایک اور مہمان موجود ہے۔ اس نے ہماری مہمان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور میں نے مسز جارج کو یہاں بلا لیا۔ ابھی جارج بھی اپنی بیوی سے ملنے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی رات یہیں بسر کرے۔ نادرہ کو جانا ہوگا تو جارج ہی اسے چھوڑ آئے گا۔ غزالہ نے اچانک ہی سلطان شاہ کو سامنے لانے کا ایک خوبصورت جواز تلاش کر لیا۔ اس وقت اسے جارج بنا کر نادرہ کے سامنے لایا جا سکتا تھا۔ تم چلو، نادرہ کو رحیم یار خان کا فون مل جائے تو میں بھی آتا ہوں۔ میں زیادہ دیر تک ان دونوں کے پاس نہیں بیٹھ سکوں گی۔ غزالہ دونوں ہاتھوں سے اپنی کوہنیوں کو دباتے ہوئے بولی، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، میں وہی دورے سے پہلے والی پرانی تکلیف محسوس کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری حالت خراب ہو، میں کمرے میں بند ہو کر گولی لے کر سو جانا چاہتی ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں تم بہت اچھی عورت ہو، شاباش، اب باہر چلی جاؤ۔ غزالہ نے کھڑے کھڑے تیز نگاہوں سے نادرہ کو ایک بار پھر گورا اور پلٹ کر واپس چل دی۔ اسے دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ غزالہ کے جاتے ہی نادرہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، یہ نارمل عورت نہیں، ذہنی مریضہ ہے، اس پر یقیناً دیوانگی کے دورے پڑتے ہوں گے۔ وہ مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گور رہی تھی۔ میں اس کی لائی ہوئی کوئی چیز نہیں چکھوں گی، کہیں اس نے دیوانگی کے عالم میں ان چیزوں میں زہر ہی نہ ملا دیا ہو۔ احمقانہ باتیں مت کرو، میں نے برا سا منہ بنا کے کہا۔ وہ تمہارے لیے الگ سے کوئی چیز نہیں لائی، میں بھی یہی سب چیزیں استعمال کروں گا۔ تمہیں چائے وغیرہ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ ہاتھ لہراتے ہوئے نیم ہذیانی انداز میں بولی اور پھر ٹیلی فون پر نمبر ملانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے بھی اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بار نادرہ کی کوشش برابر ثابت ہوئی۔ اس کی بات سے اندازہ ہوا کہ دوسری طرف سے اس کی بہن نے فون اٹھایا تھا اور نادرہ کی آواز پہچان کر سرد موہری کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ نادرہ کا نجی معاملہ تھا کہ طویل مدت سے بگڑے ہوئے تعلقات کو ٹیلی فون پر مذاکرات کے ذریعے معمول پر لانا آسان نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری موجودگی میں وہ زیادہ کھل کر اپنی بہن اور بہنوئی کی خوشامد درآمد نہیں کر سکے گی۔ ویسے بھی میں غزالہ سے اٹھنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ میں نادرہ کو ٹیلی فون پر مصروف چھوڑ کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تینوں ویرا کے کمرے میں موجود تھے اور ان کے درمیان میز پر رکھے ہوئے ریڈیو کے FM بینڈ پر نادرہ کی بہت صاف اور واضح آواز سنائی دے رہی تھی۔ ان تینوں نے چبھتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ یہ کسی کی شرارت نہیں ہے، غزالہ نے میرے بیٹھنے سے پہلے ہی اپنی وضاحت پیش کرنی شروع کر دی۔ FM مائک میرے کمرے میں موجود تھا۔ نادرہ کو وہاں مکفل کرنے سے پہلے میں نے اس کی نظر بچا کر اسے آن کر دیا تھا۔ مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، لیکن میں نادرہ کی طرف سے مطمئن نہیں تھی۔ چھپ کر دوسروں کی باتیں سننا بہت واہیات فعل ہے، لیکن میں اپنے تجسس سے مجبور تھی۔ ویرا نے میرے ایما پر ریڈیو لگایا۔ میں اپنی اس غلطی پر آپ سے معافی چاہتی ہوں، یہ میری ایک اضطراری حرکت تھی۔ میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہ ہوا ہوتا تو میں تم سے اس بے اعتمادی پر باز پرس ضرور کرتا، لیکن مائکرو فون دیکھ لینے کے بعد مجھے نادرہ کے ساتھ تمہاری بربریت کا ڈرامہ رچانے کا موقع مل گیا، جس کی بنا پر اب وہ خود یہاں سے نکل بھاگنے کے چکر میں ہے۔ اس کامیابی کی وجہ سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ آپ واقعی بہت فراخ دل ہیں، لیکن میں نے یہ سب کسی بے اعتمادی کی وجہ سے یا ارادی طور پر نہیں کیا تھا، بس اضطراری طور پر سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ غزالہ اپنی حرکت پر بہت زیادہ شرمسار تھی۔ زیادہ شرمندگی کی ضرورت نہیں، ویرا نے
اسے ڈانٹا۔ ڈینی اگر شرافت کا مظاہرہ کرتا رہا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ نادرا کتیا کی پلی ہے۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی جو گندی رائے قائم کی تھی وہ بالکل درست ثابت ہوئی۔ ڈینی بلا وجہ سہارابا کی پارسائی کے گن گا کر مجھے اپنی طرف سے شکوک و شبہات میں ڈال رہا تھا۔ ویرا کے الفاظ تلخ و ترش تھے، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے ریڈیو سے ابھرنے والی نادرا کی آوازوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے کمرے میں موجود لاسلکی مائکرو فون اتنا حساس تھا کہ ٹیلی فون کے ریسیور پر آنے والی دوسری طرف کی مدھم آواز بھی پکڑ رہا تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ دھیمی ہونے کی وجہ سے وہ آوازیں ناقابل فہم تھی۔ اپنی بہن سے نادرا کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ میں نے سلطان شاہ سے کہا، مسٹر جارج ابھی بازار کھلا ہوا ہے، تم جلدی سے نادرا کے لیے ایک برقع خرید لاؤ۔ وہ جب بھی یہاں سے باہر نکلے گی اسے برقع کی ضرورت پیش آئے گی، دیر ہوگی تو بازار بند ہو جائے گا، جب بھی نہیں وہ آج رات ہی یہاں سے جائے گی۔ ویرا نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، تم سن نہیں رہے ہو کہ وہ رو پیٹ کر کس طرح اپنی بہن کو منانے کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہے؟ میں خاموشی سے سر ہلا کر مسکرا دیا۔ اس حساس موضوع پر وہ تینوں ہم خیال تھے اور میں کوئی تبصرہ کر کے ایک نئی بحث کا آغاز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سلطان شاہ میری ہدایت پر کوئی چوں چرا کیے بغیر برقع خریدنے کے لیے چل دیا۔ نادرا واقعی رندی ہوئی آواز میں اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد شاید اس کا بہنوئی لائن پر آ گیا۔ نادرا کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ بہت درست تھا۔ نادرا جو کچھ کہہ رہی تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ غنی کی موجودگی میں ہی ان لوگوں کو نادرا کے آزاد چال چلن پر سخت اعتراضات تھے۔ ان کے جواب میں نادرا نے بہت مضبوطی سے ایک ہی سخت موقف اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں جو کچھ کرتی رہی اسی کی مرضی اور ہدایت پر کرتی رہی تھی۔ شوہر کو سزا ہونے کے بعد اس نے اپنا چلن بالکل بدل دیا تھا۔ وہ بڑے شہر میں تنہا تھی اور غنی کے کچھ قرض خواہوں نے اپنی رقوم کی وصولیابی کے لیے اسے قتل اور اغوا کی ایسی سنگین دھمکیاں دی تھی کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک ہوٹل میں رپوش ہونے پر مجبور ہو گئی تھی اور وہاں بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ غنی کے قرض خواہ کسی بھی وقت اسے تلاش کر کے اٹھا لے جائیں گے۔ بہن پھر بہن ہوتی ہے۔ اس جاندار کہانی کے ساتھ نادرا کی داد و فریاد نے رنگ دکھایا اور آخرکار نادرا کے بہنوئی کا دل پسیج گیا۔ نادرا کو کراچی سے رحیم یار خان کے لیے روانہ ہونے کی اجازت مل گئی۔ میں اپنی خوابگاہ میں واپس پہنچا تو نادرا آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں فون پر اپنے بہنوئی کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں اس کے سامنے ہی جم کر بیٹھ گیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ دونوں مجھ سے راضی ہو گئے۔ فون کا سلسلہ منقطع کرنے کے بعد نادرا نے تشکر امیز لہجے میں کہا، میں ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ میں غزالہ کے ساتھ کچھ دیر اور اس فلیٹ میں بند رہی تو وحشت سے میرا دم گھٹ جائے گا۔ مجھے ابھی تک سخت حیرت ہے کہ ایسی پاگل اور جنونی عورت کے ساتھ آپ کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ لڑکی ذہنی مریضہ ہو تو اس کا حسن بھی اپنی ساری دلکشی کھو بیٹھتا ہے۔ تم مجھے سرکس کا مداری سمجھ سکتی ہو۔ وہ خونخوار درندوں کو اپنے اشاروں کا غلام بنا کر موج کرتا ہے۔ غزالہ کو قابو میں رکھنے کے لیے مجھے بس اتنا کرنا پڑتا ہے کہ دوسری عورتوں سے بہت دور رہتا ہوں۔ میں آج ہی رحیم یار خان جانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، وہاں کے لیے رات میں کوئی پرواز ملنی مشکل ہے۔ آخری ٹرین پکڑنے کے لیے میرے پاس کافی وقت ہے۔ میں نے جارج کو تمہارے لیے برقع خریدنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، وہ آ جائے تو تمہاری روانگی ہو سکتی ہے۔ مجھے حیرت ہے غزالہ کے ہاتھوں اپنی بیوی کی صورت مسخ ہونے کے باوجود جارج نے تم دونوں سے اپنے تعلقات خراب نہیں کیے۔ کوئی اور ہوتا تو زندگی بھر دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرتا۔ وہ ان گپلوں پر واقعی حیران تھی۔ وہ جانتا ہے کہ مشرق میں بوسہ صرف بوسہ ہوتا ہے جو رخسار پر لیا جاتا ہے۔ اسے احساس ہے کہ مجھے مبارکباد دیتے ہوئے اس کی بیوی ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی اور غزالہ کا مشتعل ہونا فطری تھا۔ ویرا اور سلطان شاہ کا ایک مفروضہ تعارف ہو جانے کے بعد ان دونوں کو نادرا کی نظروں سے دور رکھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ میں نادرا کو اپنے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا تاکہ غزالہ کو اپنے کمرے میں آنے جانے کی آزادی مل سکے۔ نادرا کو اطمینان دلانے کے لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ اس وقت کسی مہمان کی آمد متوقع نہیں تھی، اس لیے وہ فلیٹ میں آزادی سے چل پھر سکتی تھی۔ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی غزالہ قہر بار نظروں کے ساتھ نادرا کے سر پر آ موجود
موجود ہوئی وہ واضح طور پر شرارت اور نادرا کو زچ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ غزالہ کے پیچھے پیچھے ویرا بھی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ غزالہ کو دیکھتے ہی ایک مرتبہ پھر نادرا کے فرشتے کوچ کر گئے اور اس کے بحال ہوتے ہوئے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ غزالہ اس کی طرف رخ کر کے ہوا میں یوں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جیسے فضا میں کوئی خاص بو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نادرا کسی قصاب کی چھری کے نیچے آئی ہوئی بکری کی طرح مظلوم نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں آئی تھی تو تمہارے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی، لیکن اب پوائزن کی مہک پھوٹ رہی ہے، تمہارے پاس یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ غزالہ نے بہت زیادہ برہمی کا مظاہرہ کیے بغیر سرد موہری سے پوچھا۔ مسکرانے کی مضحکہ خیز کوشش میں نادرا کی باچیں پھیل گئیں۔ میں نے تمہارے ڈریسنگ ٹیبل سے یہ خوشبو استعمال کی تھی تو تمہارا خوشبوؤں کا ذوق بہت عمدہ ہے، میرے ذوق کو جہنم میں ڈالو، غزالہ نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم نے خوشبو استعمال کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت لی تھی؟ میں نے تمہیں انتظار کا وقت گزارنے کے لیے اپنا کمرہ دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے کمرے میں موجود میرے ذاتی استعمال کی اشیاء پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دو۔ سوری، میں بھول گئی تھی، میں تم سے اپنی غلطی کی معافی چاہتی ہوں۔ تم چاہو تو میں تمہیں پوائزن کی ایک نئی شیشی خرید کر دے دوں گی، نادرا گڑبڑا کے بولی۔ تم ایسی ساہوکار ہو تو مجھے نئی شیشی نہیں، اپنے پرفیوم کے وہی قطرے چاہیے جو تم نے اپنے پسینے کی بدبو مارنے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ لٹاؤ گی میرے پرفیوم کے وہ قطرے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بے چارگی سے ہکلا کر بولی۔ اس کی حالت قابل رحم ہونے لگی تھی۔ جب تک یہاں موجود ہو احتیاط سے کام لو، غزالہ نے اسے تنبیہ کی۔ میں اپنی چیزوں پر دوسروں، خاص طور پر دوسری عورتوں کا تصرف برداشت نہیں کرتی۔ تم چاہو تو مسز جارج سے بھی اس بات کی تصدیق کر سکتی ہو۔ میں احتیاط کروں گی، مجھے اس بات پر تمہاری برہمی کا اندازہ نہیں تھا۔ تم معافی مانگ چکی ہو، اس لیے میں تمہیں معاف کر رہی ہوں، لیکن آئندہ معاف نہیں کروں گی۔ میں ڈر رہا تھا کہیں غزالہ مذاق ہی مذاق میں ذرا سی بات کا بتنگڑ نہ بنا دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غزالہ اطمینان سے ویرا کے برابر میں بیٹھ گئی۔ نادرا گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ تمہاری ڈینی سے کتنی پرانی دوستی ہے؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد ویرا نے نادرا کے انٹرویو کا آغاز کیا تو میں بوکھلا گیا۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں ویرا کسی نہ کسی بہانے سے غزالہ کے ہاتھوں نادرا کی ہلکی پھلکی مرمت کرانے کا منصوبہ نہ بنا چکی ہو۔ اس گمان کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ویرا اور نادرا کا تعارف کراتے ہوئے نادرا کو اپنی گرل فرینڈ ظاہر کیا تھا اور وہ ویرا کی جیرا کے جواب میں کہیں بھی پھنس سکتی تھی۔ بہت پرانی دوستی نہیں ہے، نادرا سے پہلے میں بول پڑا، لیکن ہماری دوستی مستحکم بنیادوں پر استوار ہے۔ نادرا پہلے بھی یہاں آتی رہی ہے، مگر آج غزالہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس بیچاری کو تھوڑی سی بدمزگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مجھے امید ہے اس نے اس کا برا نہیں مانا ہوگا۔ تم نے میری کسی بات کا برا مانا ہے؟ غزالہ نے گررا کر نادرا سے پوچھا۔ نادرا نے جس صورت سے انکار میں جواب دیا وہ اس کی بیچارگی کے مظہر تھی۔ شاید غزالہ پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ اپنی ہنسی چھپانے کے لیے بری طرح کھانستی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ اس سے ہوشیار رہنا، ویرا نے نادرا کو مشورہ دیا۔ اسے شبہ بھی ہو گیا کہ تم ڈینی کی گرل فرینڈ ہو تو وہ تمہیں مار ڈالے گی۔ میں یہ بات تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اس وقت اس کی طبیعت تمہارے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے بگڑ رہی ہے۔ ویسے تم یہاں سے کب تک جا رہی ہو؟ فوراً نادرا بولی۔ شاید ڈینی صاحب نے تمہارے شوہر کو برقع خریدنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ برقع؟ کیا تم برقع بھی استعمال کرتی ہو؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ سمجھا کرو کبھی کبھی اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تاکہ کوئی نادرا کو یہاں آتے جاتے نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد غزالہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں نہیں آئی۔ ویرا کچھ دیر تک نادرا سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دوران میں نادرا بے تابی سے بار بار اپنی ریسٹ واچ کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ پتہ نہیں جارج کب لوٹے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آخری ٹرین نہ نکل جائے۔ تخلیہ ہونے پر وہ مضطربانہ لہجے میں بولی۔ خیبر میل چھوٹ گئی تو پھر مجھے سکھر ایکسپریس سے جانا ہوگا جو رات بھر کے سفر کے بعد روہڑی پہنچائے گی اور وہاں سے ٹرین بدلنی پڑے گی۔ ٹرینوں کے بارے میں تمہاری معلومات قابل رشک ہیں، میں نے حیرت سے کہا۔ میں اپنی زندگی میں دوسری بار ٹرین سے سفر کروں گی۔ یہ ساری باتیں میرے بہنوئی نے بتائی ہیں۔ فوج میں ہونے کی وجہ سے اس کا اکثر کراچی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ پھر سلطان شاہ کے آنے تک ہمارے درمیان کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی۔ جب سے وہ میرے دل سے اتری تھی میری طبیعت اس سے متنفر ہو گئی تھی اور میں خود اسے جلد از جلد فلیٹ سے روانہ کرنے کا خواہاں تھا۔ نادرا نے برقع پہن کے دیکھا، وہ بالکل مناسب تھا۔ اس نے اپنے سفری تھیلے کو تلاش کیا اور روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کی مستصفرانہ نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ جارج، میں نے سلطان شاہ سے مخاطب ہو کے کہا، میں چند ذاتی وجوہ کی بنا پر اس وقت باہر نہیں جا سکتا۔ تمہیں زحمت تو ہوگی لیکن ذرا نادرا کو ریلوے اسٹیشن تک چھوڑاؤ۔ اسے رحیم یار خان جانا ہے اور ہر قیمت پر جانا ہے۔ بہتر سے بہتر درجے کا ٹکٹ
ٹکٹ دلانے کے بعد تم واپس آ سکتے ہو. کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مجھے اسٹیشن پر چھوڑ دیں؟ نادرا کی آواز اور آنکھوں میں التجا تھی. میں پہچان لیا گیا تو تم بھی برقع کے باوجود دشواریوں میں پڑ جاؤ گی. جارج بہت شریف اور زان مرید قسم کا آدمی ہے. یہ تم کو پوری حفاظت سے ٹرین پر سوار کرا دے گا. غزالہ کی موجودگی وہ مزید اصرار کرنے کی ہمت نہیں کر سکی. اس کی روانگی کا پورا یقین ہو جانے کے بعد غزالہ کے چہرے پر اس کی مخصوص مسکراہٹ پھیل گئی. چہرے کے عضلات کا تناؤ بھی دلکش نرماہٹ میں تبدیل ہو گیا. اس نے نادرا سے بغل گیر ہو کر اپنی نادانستہ کوتاہیوں پر معافی چاہی تو نادرا نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا. ان لمحات کے آنے تک نادرا ہم سب کی ناپسندیدہ شخصیت تھی، لیکن اسے یکو تنہا ٹرین کے ایک لمبے سفر پر روانہ کرتے ہوئے ہم سب ہی بے نام سی اداسی محسوس کر رہے تھے. آخر کار نادرا جل ملاتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سلطان شاہ کے پیچھے فلیٹ سے نکل کر زینوں کی طرف بڑھ گئی. بس کم جہاں پاک. فلیٹ کا دروازہ بند ہونے کے بعد ویرا نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، اسے دیکھ دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ تمہیں نظروں ہی نظروں میں کھا جائے گی. بس کرو ویرا، غزالہ نے ٹوکا. ہم نے اسے خاصا ستا لیا. اب وہ جا چکی ہے. ہمیں اس کے بارے میں رائے زنی سے گریز کرنا چاہیے. اسے ہم نے بگاڑا تھا، نہ سدھار سکتے ہیں. وہ جیسی بھی ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا سبق ہی اس کے لیے کافی ثابت ہو. مجھے ایسی عورتوں سے سخت نفرت ہے جو پرائے مردوں پر ڈورے ڈالنے کے چکر میں رہتی ہیں. انہیں دیکھ کر مجھے ایسی چڑیلیں یاد آ جاتی ہیں جن کے دانے زندہ انسانی خون سے لتھڑے ہوئے ہوں. دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے. میں نے کہا، تم دونوں لڑتے رہو، میں ذرا کھانے کی تیاری کر لوں تاکہ سلطان شاہ کے آنے تک میز لگانے کا بندوبست ہو سکے. غزالہ نے موقع کی نزاکت بانپ کر اپنی جگہ چھوڑ دی. تم مجھے اپنے گریبان میں جھانکنے کا مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ غزالہ کی بات پر دھیان دیے بغیر ویرا نے پوچھا. تمہارا دامن بھی پاکیزہ نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے تک تم اس پر فخر بھی کیا کرتی تھی. میں اس موضوع کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا، لیکن غزالہ کے چلے جانے کی وجہ سے مجھے ویرا کو مسکت جواب دینے کا موقع مل گیا. ویرا کو جلد از جلد اس کے ذہنی معمول پر لانے کے لیے ضروری تھا کہ اسے اس کے پسندیدہ موضوعات پر گفتگو میں مصروف رکھا جائے. اس وقت وہ خود ہی بات بڑھانے پر آمادہ تھی. مجھے اب بھی اس بات پر فخر ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی مردوں کا کھلونا نہیں بنی. جسے چاہا حاصل کر لیا اور جب اس سے دل اکتا گیا تو اسے بھول گئی. یہ تانا دے کر تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ غنیمت ہے کہ تم نے میری بات کی تردید نہیں کی. یہ بتاؤ کہ تم میں اور نادرا میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو پرکھنے کے لیے نگاہ چاہیے. وہ پرائے مردوں کا پیچھا کرتی ہے، میں تازہ شکار پر گزر بسر کرنے کی عادی تھی. مرد ندیدے ہوتے ہیں. ہر کماش کی عورتوں اور لڑکیوں پر ڈورے ڈالنا ان کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے، لیکن عورت کو بگڑ کر بھی باوقار نظر آنا چاہیے، ورنہ پھر عورتوں اور مردوں میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے. میری توقع کے عین مطابق اس موضوع پر ویرا کا ذہن خوب چل رہا تھا. اگر خود ستائی نہ سمجھو تو میں اپنی مثال دوں گا. میری اور تمہاری دوستی ہر معیار سے بہت گہری اور قریبی رہی ہے. اسے تم کس کھاتے میں ڈالو گی؟ میں نے قدرے دھیمی آواز میں اس سے پوچھا. وہ سب اس وقت کی باتیں ہیں جب ڈان کوانگ فو نے ڈنڈے کے زور پر تمہاری اور غزالہ کی شادی نہیں کرائی تھی. بعض اوقات تم پٹڑی سے اتر کر بالکل بے سروپا باتیں کرنے لگتے ہو. یہ بے سروپا باتیں نہیں، اسی زمین کے حقائق ہیں. ہم دونوں کی شادی بلا شبہ نہیں ہوئی تھی، مگر تم کو معلوم تھا کہ میں غزالہ کو دیوانہ وار چاہتا ہوں. اسی جوش رقابت میں تم نے ایک بار اسے انگلینڈ پہنچا دیا تھا اور دوسری مرتبہ بھارت بھجوا دیا تھا. کسی کو چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، شناخت ٹھوس رشتوں کے سے ہوتی ہے. وہ ڈٹائی سے بولی. غزالہ سے حادثاتی شادی ہونے سے پہلے تم کھلے نشانے پر تھے. جو گائل کرے وہ قبضہ کرے. تمہارے لیے میں نے کھل کر غزالہ کا مقابلہ کیا، جائز اور ناجائز حربہ استعمال کیا. اسے اذیت بھی پہنچائی کیونکہ اس وقت وہ میری حریف بلکہ رقیب تھی. لیکن جب تم نے اسے اپنی بیوی بنا لیا تو میں نے اپنی شکست تسلیم کر لی. یہ میری زندگی کی پہلی اور شاید آخری ہار تھی. اس کے بعد تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ میرے رویے میں ناقابل یقین تبدیلیاں آ چکی تھی. میں نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا اور محسوس کیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا، تم اب بھی کبھی میرے ساتھ اس طرح پیش آتی ہو جیسے مجھ پر غزالہ سے زیادہ حق رکھتی ہو. وہ میرے دل کی کسک ہے. ویرا ایک لمبا سانس لے کر بولی. چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. تم نے مجھے دغا دے دی تو کیا ہوا؟ میں تو اب بھی تمہیں پرانا ڈینی سمجھتی ہوں. جب بھی تمہیں بہکتے دیکھتی ہوں تو بولنے پر مجبور ہو جاتی ہوں. غزالہ نے تمہیں مجھ سے چھین لیا، لیکن وہ میرا بولنے کا حق نہیں
छीन सकती, तुम ख्वाह खुद गवाह होगे। इसने कभी मुझे रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। वो वीरा थी, एक मुख्तलिफ, मुनफरिद और पुरअज़म औरत, अपने मुखातिब की सोच के हर पैमाने को तोड़कर हमेशा से बहुत ऊपर नजर आती थी। वो चंद फिक्रों में कल्बो नजर की वारदातों के बारे में जो शिकायतें बयान कर गई थी, वो कोई पुरगदाज दिल ही महसूस कर सकता था। इन हकायतों की कोई तशरीह हो सकती थी और न तावील। इन सब के लिए किताबों के दफ्तर नाकाफी थे। मैंने बारहा सोचा और गौर किया था। वीरा गजाला की मौजूदगी की परवाह किए बगैर मेरे साथ इस तरह पेश आती थी कि मैं अंदर ही अंदर कट कर रह जाता था। मुझ पर खिफत तारी होने लगती थी और मैं सोचता था गजाला इस बेतकल्फी पर वीरा से लड़ पड़ेगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। गजाला हमेशा इसे तुरा दे जाती थी या इसका हर रवैया हंस के टाल देती थी, लेकिन नादरा को वो इसकी मोहतात रवि के बावजूद ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी। इससे दूसरी मुलाकात ही में शिकवा जुबान पर ले आई। शायद ये गजाला की नस्वानी जिबिल्लत थी, इसकी परख थी, या शायद दुनिया की हर बीवी इस वसफ से माला माल होती है कि दूसरी औरतों की निगाहों के पीछे पोशीदा दिल की हर तहरीर पढ़ लेती है। इसे मालूम होता है कि कौन सी औरत कौन इसकी खलवत में नकब लगाकर इसकी सेज पर कांटों की फसल बिखेरने के चक्कर में है। सुल्तान शाह बहुत देर से वापस आया। पता चला कि नादरा ने खैबर मेल की रवानगी तक इसे स्टेशन ही पर रोके रखा था। गजाला को इसकी आमद में ताखीर पर तशवीश सी होने लगी थी। इसे देखा तो खिल उठी और फौरन ही मेज पर खाना लगा दिया। मेज पर सुल्तान शाह कुछ खोया खोया और नादम सा नजर आया, जैसे इसके दिल में कोई चोर हो। वो नादरा के जिक्र में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मेरे लिए सुल्तान शाह की वो कैफियत बहुत दिलचस्प और मानी खेज थी। मैं महसूस कर रहा था कि जाते जाते नादरा इसे कोई चरका लगा गई थी। जब दोनों औरतें हर काम से फारग होकर अपनी ख्वाबगाहों में चली गईं, तो मैंने सुल्तान शाह को इसके कमरे की तन्हाई में जा लिया। वो अपने बिस्तर पर चित लेटा छत को घूर रहा था। मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उठ गया। मालूम होता है नादरा के साथ कुछ और भी स्टेशन पर छोड़ आए हो। मैंने किसी तमहीद के बगैर इस पर बराह रास्त हमला कर दिया। इस वक्त भी शायद इसी के तस्वर में खोए हुए थे। पत्थर को कभी जोंक नहीं लगती, इसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मुझे इस बात का कल्क है कि हम लोगों ने इस बेचारी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। यहाँ वो गजाला से खौफजदा होकर खामोश थी, लेकिन गाड़ी चलते ही अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इसको संभालना दुश्वार हो गया था। वो बड़ी पुरफरेब और रियाकार औरत है। करीब होकर संभालते तुम्हें इतनी दुश्वारी न होती। मजाक मत करो। हमने अपना काम लेकर इसे मक्खन से बाल की तरह अलग निकाल दिया। वो हमारी मजीद तवज्जो और सहारे की मुस्तहिक थी। इसके साथ जो होना था हो गया, लेकिन मुझे इस संग दिली पर अफसोस है। तुम खुद भी इसकी मुखालफत पर कमर बस्ता थे। मैंने आंखें निकाल कर कहा, इसीलिए जुबान बंद की हुई है। मेरी खरी खरी बातें गजाला को पसंद नहीं आएंगी। बरखुरदार होश के नाखून लो, मैंने तेजी से कहा। वो इस कदर मक्कारी के साथ मुझ पर डोरे डाल रही थी कि एक मरहले पर मैं खुद घबरा के इससे जान छुड़ाने के बारे में सोचने लगा था। गलती तुम्हारी थी कि तुम इसे बंद दरवाजे के पीछे खलवत में लेकर बैठे हुए थे। प्यासी जमीन पर पानी डालकर तुम ये उम्मीद रखो कि पानी जमीन पर खड़ा रहेगा, तो ये तुम्हारी भूल है। अजनबी मर्द और औरत को खलवत में यकजा होने से इसीलिए रोका गया है कि जब इन दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता तो शैतान खुद ब खुद आ जाता है। तुमने इसे खलवत फराहम की। इसने इसका गलत मफहूम लिया और बहकती चली गई। मैंने हैरत से आंखें फाड़कर इसकी तरफ देखा और कहा, प्यासी जमीन, अजनबी मर्द और बहकी हुई औरत, आज तुम बहुत शकील उर्दू बोल रहे हो। मालूम होता है कि नादरा का जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। इसका किसी और पर बस नहीं चला तो तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग कर डाली। बातों का सिलसिला कदरे दराज होता चला गया। मुझे तजस्सुस था कि नादरा ने इस पर ऐसा कौन सा सहर आजमाया था कि वो मुखालफत को बलाए ताक रखकर इसका हमदर्द बन गया था। लेकिन काफी खरीदने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आंसू ही औरत का सबसे बड़ा हथियार होते हैं, और जब वो आंसू किसी शेरी सुखन और सीमी बदन हसीना की आंखों से रवा हो तो बड़े बड़े दानाओं की अकल अपने साथ बहा ले जाते हैं। मैं सुल्तान शाह को इसके हाल पर छोड़कर वहां से लौट आया। नादरा जिस गैर मतवक्को बल्कि चौंका देने वाले अंदाज में हमारी कहानी में दाखिल हुई थी, मेरा क्यास था कि वो काफी दिनों तक हमारे साथ शरीके कार रहेगी, लेकिन वो अपने किरदार की वजह से कबल अज वक्त ही कहानी से बाहर हो गई थी। इसके चले जाने के बाद मैं ज़हनी तौर पर खुद को
بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا کیونکہ نادرہ کی حفاظت اور آرام کی فکر اس کے ساتھ جا چکی تھی۔ اب میرے سامنے اکلوتا ہدف باقی رہ گیا تھا اور وہ راز المیڈا تھا۔ اس تک رسائی کے لیے جیف ملر ہمارے قبضے میں تھا۔ میں بستر پر دراز ہو کر بھی جیف ملر کی زبان کھلوانے کے طریقوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ نیند آنے تک میں ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا کہ رات کے اندھیرے میں جیف ملر تک پہنچنے کی کوشش خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس سے نادرہ کے غیر آباد مکان میں باز پرس کے لیے دن کا اجالا سب سے بہتر تھا۔ میں نے ایک مہوم سی امید میں جیف ملر کا ریڈیائی اپریٹس آن کر کے اپنے سرہانے رکھ لیا تاکہ اس پر ہونے والی کسی بھی گفتگو سے پوری واقفیت حاصل ہوتی رہے، لیکن پوری رات کسی خلل کے بغیر گزر گئی۔ میں اپنی نیند پوری کر کے بیدار ہوا تو فلیٹ میں ناشتے کا دور چل رہا تھا۔ میں نے حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے بعد میز پر آتے اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ اس منصوبے کے مطابق دونوں عورتوں کو گھر میں رہنا تھا۔ سلطان شاہ کو میرے ساتھ نادرہ کے گھر جانا تھا جہاں جیف ملر ایک محفوظ تہہ خانے میں قید تھا۔ میری دانست میں نادرہ کے مکان پر عام لوگوں کے لیے تصادم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسے مکان کا رخ کرنے والے گہری آڑ کے آدمیوں کو جیف ملر کا سراغ نہ ملا ہوتا تو قصہ ہی ختم ہوتا۔ اگر وہ جیف ملر کا سراغ لگا کر اسے تہہ خانے سے نکال لے گئے تھے تب بھی مکان کی نگرانی کا امکان نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھتے کہ میں نے جیف ملر کو معذور کر کے انہی کے لیے وہاں ڈال دیا تھا تاکہ اس کی معذوری اس کے دوسرے ساتھیوں کے حوصلے پست کر سکے۔ بیم گن میرے لیے ایک ناگزیر ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے 2 بھرے ہوئے ریوالور بھی لے لیے۔ سہراب گوٹ سے خریدے ہوئے بارودی شعبدوں کے بارے میں سلطان شاہ نے یاد دہانی کرائی، مگر مجھے مقبول آباد کی ممکنہ صورتحال میں ان حساس دستی بموں کی کوئی افادیت نظر نہیں آئی اور ہم ناشتے سے فارغ ہو کر مقبول آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیف ملر کا اپریٹس میری جیب میں موجود تھا۔ مقبول آباد شہر کی ایک متوول اور قدیم آبادی تھی جو مین ریلوے لائن اور شارع فیصل کی مختصر سی پٹی پر واقع تھی۔ اس علاقے میں ہر مکان بڑے رقبے پر بنا ہوا تھا، اس لیے ہر گلی میں گنتی کے چند مکان تھے۔ شہر کے دوسرے آسودہ حال رہائشی علاقوں کی طرح مقبول آباد میں بھی ہر مکان مکینوں کی قلت کا شکار تھا، اس لیے وہاں بھیڑ بھاڑ کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ وقفے وقفے سے کوئی پھیری والا یا کچی آبادی سے آنے جانے والا کوئی راہ گیر ان پختہ گلیوں کی خاموش فضا میں تھوڑی بہت ہلچل مچا دیتا ہو تو وہ دیگر بات تھی۔ ہم دونوں نے گاڑی میں اس گلی کا ایک چکر لگایا جس میں نادرہ کا مکان واقع تھا۔ میدان ہماری توقع کے عین مطابق بالکل صاف تھا۔ گلی میں دور تک مشتبہ تو کیا کسی بھی گاڑی کا وجود نہیں تھا۔ وہاں رہنے والوں کے گھر اتنے کشادہ تھے کہ وہ بیک وقت کئی گاڑیاں اپنے گھروں میں کھڑی کر سکتے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔